اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں فیضر علی آپ کے ساتھ آیا ہوں دوبارہ سے اہم پیغام کے ساتھ، اور اس بار ہوگی ہماری بات ایمان پہ۔ اور ایمان کیا ہے، اس سے پہلے ہم جانیں گے کہ اسلام کیا ہے۔ ہمارے اسلام کے لیے جو ہے وہ 5 ارکان ہیں۔ پہلا جو ہے ہمیں کلمہ شہادت لینی پڑتی ہے، اور پھر دوسرا نماز، تیسرا روزہ، اور چوتھا جو ہے وہ زکوٰۃ، اور پانچواں جو ہے وہ حج۔ تو یہ ہمارے 5 ارکان ہیں۔ اب آتے ہیں، یہ چیزیں آپ کرتے ہیں تو ٹھیک ہے، مطلب ہم اس کو انکار نہیں کر سکتے۔ کلمہ شہادت آپ کر کے آپ انٹر ہو جاتے ہیں اسلام کے اندر، باقی چاروں چیزیں آپ کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں، انکار جو ہے وہ آپ نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے۔ اور اسی کے ساتھ ہم آگے بڑھتے ہیں۔ جب ایمان کی باتیں ہو رہی تھی تو حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا کہ ایمان کے 60+ شاخیں ہیں۔ پہلا شاخ جو ہے وہ ہے اللہ تعالیٰ پہ ایمان لانا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے رسول ہیں، اس پہ آپ پہلے جو ہے یہ پہلی شاخ ہے۔ اور سب سے آخری شاخ یہ ہے کہ اگر کسی راستے پہ آپ چل رہے ہوں اور آپ نے دیکھ لیا کہ راستے کی کوئی رکاوٹ ہے، وہ چیز اٹھا کے سائڈ پہ رکھ دینا، یہ سب سے آخری ہے۔ اس بیچ میں حضرت ابو ہریرہ اس کے راوی ہیں اس حدیث کے، اور اس پہ حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شرم جو ہے، مطلب حیا بھی ایمان کی شاخوں میں سے ایک شاخ ہے۔ رہی بات شرم کی، تو شرم کی بات ہم جانتے ہیں کہ کس قدر بے حیائی جو ہے وہ پھیلی ہوئی ہے۔ تو ہم زیادہ سے زیادہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو پاک دامن رکھیں، اور بے حیائی سے اپنے آپ کو پرہیز کریں جتنے بھی ہو سکتی ہیں، اپنی آنکھوں سے، اپنے ذہن سے اپنے آپ کو جو ہے آپ پرہیز کریں انشاءاللہ۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کے ساتھ جو ہیں، یہ جب بات ہو رہی تھی ایمان کی حلاوت میں، تو پھر ایمان کی حلاوت کے اوپر جو ٹاپک تھا اس پہ حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے جو ہے وہ انہوں نے فرمایا کہ اگر 3 چیزیں ایک انسان کے اندر ہو تو وہ ایمان کا مزہ چکھ جائے گا۔ پہلی چیز کہ وہ اللہ اور اس کے رسول سے بے پناہ محبت کرے، دوسری کہ وہ اللہ کے لیے کسی سے دوستی رکھے، آپ کا جو لالچ ہے وہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہونا، اور تیسری بات یہ ہے کہ ایک بندہ واپس سے کافر نہ بنے، اور کافر اگر دوبارہ بننے کی اس کی چاہ آئے تو اس کو اتنا ناگوار ہو جیسے کہ اس کو آگ میں جھونکا جانا۔ الحمدللہ کہ ہم لوگ پیدائشی مسلمان ہیں، اور اللہ بہت سارے غیر مسلم کو بھی توفیق دے کہ وہ مسلمان ہو۔ اللہ تعالیٰ کہ یہ دنیا صرف مطلب ختم ہونی ہے، اور اگلی دنیا کبھی ختم نہیں ہونی ہے، تو اپنے آپ کو اس دنیا سے اپنے آپ کو بچاؤ، اپنے بچوں کو، ہر چیز کو ہمیں جو ہے اس پہ ہماری نظر ہونی چاہیے۔ انشاءاللہ تعالیٰ العزیز اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہم پہ کرم کرے گا۔ اور ساتھ ہی ہم آگے چلتے ہیں انشاءاللہ۔ اور اس کے راوی ہیں ابو سعد خدری، ان کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہشت والے بہشت میں چلے جائیں گے، اور دوزخ والے دوزخ میں چلے جائیں گے، وہ آگ میں ڈالا جائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا اگر کسی کے دل میں رائے بر کا بھی ایمان اگر ہے نا، رائے کے دانے جتنا بھی اگر ایمان اس کے دل میں باقی ہے، تو پھر اس بندے کو نکالا جائے گا، وہ جلا ہوا ہوگا، کالا سیاہ ہوگا، پھر ایک نہر ہوگی، اسے زندگی کے نہر تشریح کیا گیا ہے کہ وہ زندگی کی نہر ہوگی، اس میں اس بندے کو ڈالا جائے گا، پھر آگے اس کو وہاں سے جب نکالا جائے گا تو پھر آگے اسے جنت ٹرانسفر کر دیا جائے گا۔ تو اس کے ساتھ ہمیں اتنا ہونا چاہیے کہ ذرا سا بھی ایمان اگر ہونا دل میں تو انشاءاللہ اللہ ہماری جو ہے وہ سپورٹ کرتا ہے جنت میں جانے کے لیے۔ لیکن جس انسان کے دل میں ہے ہی نہیں، ایمان ہی نہیں ہے، تو اس کو تو پھر ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ زیادہ تر لوگوں کو ایمان، دین اور اسلام کے بارے میں ہم آگاہ کریں۔ انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ ہم پہ کرم کرے گا انشاءاللہ۔ انشاءاللہ العزیز دوبارہ سے پھر آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی انشاءاللہ، پھر نئے اہم پیغام کے ساتھ میں آؤں گا انشاءاللہ۔ مختصر سی بات کرتا ہوں، حالانکہ ایمان پہ بہت لمبی ٹاپک ہوتی ہے، 1.5-2 گھنٹے کی بات ہوتی ہے کوئی بھی، تو میں کوشش کرتا ہوں مختصر بات کروں، لیکن انشاءاللہ العزیز میں دوبارہ سے حاضر ہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔